اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 23ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم گلستان سعدی کے پہلے باب کی 17ویں حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں 17ویں حکایت میں، آپ لکھتے ہیں یکے از رفیقاں شکایت روزگار نامساعد بنزد من آورد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ دوستوں میں سے ایک دوست تنگی حالات کی شکایت میرے پاس لایا، یعنی اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تنگی حالات کی شکایت میرے پاس لے کے آیا کہ حالات نہایت کٹھن چل رہے ہیں، نہایت تنگ دستی کے عالم میں ہوں، کہ کفاف اندک دارم، کہ آمدنی تھوڑی رکھتا ہوں، و عیال بسیار، اور جب کہ بچے زیادہ ہیں، یعنی میرے اخراجات بہت زیادہ ہے جبکہ آمدنی تھوڑی ہے، چونکہ میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچے یہ زیادہ ہیں، بچوں کی تعداد زیادہ ہے، و عیال بسیار، اور بچے زیادہ ہیں، جبکہ کفاف اندک، جبکہ آمدنی تھوڑی ہے، تو اس لیے نہایت کٹھن اور مشکل وقت چل رہا ہے، نہایت تنگ دستی کے عالم میں ہوں۔ و طاقت بار فاقہ نمی آرم، اور فاقے کے بوجھ کی طاقت نہیں رکھتا، فاقے کے بوجھ کی میں طاقت بھی نہیں رکھتا۔ و بارہا در دلم آمد، اور کئی مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے، اور کئی مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے، کیا خیال آیا ہے کہ کلیم دیگر نقل کنام، کہ میں کسی دوسرے ملک ہجرت کر جاؤں، کسی دوسرے ملک منتقل ہو جاؤں، یہاں سے کسی دوسرے ملک چلا جاؤں، تا در ہر صورت کہ زندگانی کنم کسے را بر نیکو بدے من اطلاع نہ باشد، تاکہ جس حال میں بھی میں وہاں زندگی بسر کروں کسی کو بھی میرے اچھے برے حالات کی خبر نہ ہو، تاکہ میں دوسرے ملک اس لیے جانا چاہتا ہوں، یہ علاقہ چھوڑ کر اس لیے دوسرے ملک چلا جانا چاہتا ہوں، تاکہ میرے جیسے بھی حالات چل رہے ہوں، چاہے اچھے حالات ہوں خواہ برے حالات ہوں، میرے دوستوں میں سے، میرے جاننے والوں میں سے کوئی بھی میرے اچھے یا برے حالات سے باخبر نہ ہو سکے، باخبر نہ ہو سکے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں بس گرسنا خفت و کس ندانست کے کیست، کہ بہت مرتبہ بھوکا سو گیا، بہت مرتبہ بھوکا سو گیا، اور کوئی نہ جان سکا کہ یہ کون ہے، بس جا بلب آمد کے برو کس نگریست، بہت سو کی جان ہونٹوں پہ آئی کہ اس پر کوئی نہ رویا، یعنی بہت سے جاں بحق ہو گئے جب، اور ان کے اوپر رونے والا کوئی نہ تھا، کوئی ان کے اوپر نہ رویا۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں بس از شماتت آدا می اندیشم، وہ کہنے لگا کہ پھر دشمنوں کی خوشی کا خیال کرتا ہوں، پھر دشمنوں کی خوشی کا خیال کرتا ہوں، کہ باتانا در کفائے من بخندند، کہ میری پیٹھ پیچھے تانا کر کے وہ ہنسی اڑائیں گے، وہ میرا نام لیا کریں گے اور ہنسا کریں گے اور تانے دیا کریں گے میرے جانے کے بعد، یعنی یہ بھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں یہ علاقہ چھوڑ کے چلا جاؤں، کسی دوسرے وطن منتقل ہو جاؤں، تو پیچھے جو میرے دوست، جو میرے دشمن ہیں، وہ تانا دیا کریں گے اور میرا نام لے کے ہنسی اڑایا کریں گے، ہنسے کریں گے۔ وسائے مراد در حق کے عیال بر عدم مروت حمل کنند و گویند، اور بچوں کے متعلق میری اس کوشش کو بے مروتی پر محمول کریں گے، یعنی میں تو بچوں کے لیے جانا چاہتا ہوں، جبکہ میری اس کوشش کو، اس کاوش کو جو میں بچوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں،
ان کے اچھے مستقبل کے لیے کرنا چاہتا ہوں اور ان کے اچھی کفالت کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو میری اس کوشش کو میری بے مروتی پر وہ محمول کریں گے و گوین، اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بے بی آ بے حمیت را کہ ہرگز نہ خواہد دید روئے نیک بختی، وہ کہیں گے کہ اس بے غیرت کو دیکھو کہ ہرگز وہ نیک بختی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ بے بی دیکھو، آ بے حمیت اس بے حمیت کو، بے غیرت کو، بے حمیت را کہ ہرگز نخواہت دید کہ وہ نہیں دیکھے گا روئے نیک بختی کا منہ، یعنی وہ کبھی بھی نیک بخت نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس بدبخت کو دیکھو، اس بے غیرت کو، بے حمیت کو دیکھو کہ یہ ہرگز کبھی نیک بختی کا منہ نہیں دیکھے گا، یعنی یہ کبھی نیک بخت نہیں ہو سکتا، اچھے نصیب والا نہیں ہو سکتا۔ کہ آسانی گزیند خیشتن را، کہ وہ اپنے لیے آسانی اختیار کرتا ہے، یعنی یہاں سے دوسرے ملک منتقل ہو کر اپنے لیے آسانی تلاش کرتا ہے اور اپنے لیے آسانی اختیار کرتا ہے۔ زن و فرزند بگزارت بسختی، جبکہ بیوی اور بچوں کو سختی میں چھوڑتا ہے۔ یعنی میرے چلے جانے کے بعد میرے دشمن یہ تانا دیا کریں گے اور ہنسا کریں گے کہ یہ اس بے غیرت اور بے حمیت کو دیکھو کہ یہ کبھی بھی نیک بختی حاصل نہیں کر سکے گا، کہ جو اپنے لیے آسانی اختیار کرتا ہے، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں آرام سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، جبکہ بیوی اور بچوں کو سختی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی بیوی بچوں کو سختی میں چھوڑ کے چلا گیا اور خود اپنی اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے دوسرے ملک منتقل ہو گیا، تو وہ میری بے حمیت پر اور میری بے مروتی پر میری اس کوشش کو وہ محمول کریں گے۔ یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہنے لگے کہ وہ میرا دوست اپنے متعلق یہ کہنے لگا کہ کبھی تو میرے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اور کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ میرے دشمن مجھ پر ہنسیں گے اور یہ تانا دیں گے۔ آگے آپ لکھتے ہیں ودر علم محاسبت چنا کے معلوم است، اور علم حساب میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، چیزیں دانم میں کچھ جانتا ہوں، یعنی حساب کا میں کچھ علم رکھتا ہوں۔ اگر بجائے شما شغل معین شود، اگر جناب کے مرتبہ کے طفیل میرے لیے کوئی خدمت مقرر ہو جائے، یعنی چونکہ آپ کے اثر و رسوخ ہیں، تعلقات ہیں، تو آپ کی وساطت کے ساتھ مجھے کوئی نوکری مل جائے، بادشاہ کے دربار میں کوئی نوکری مل جائے آپ کی وساطت سے، آپ کے طفیل اور آپ کے حوالے کے ساتھ مجھے کوئی بادشاہ کے دربار میں کوئی نوکری مل جائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں علم حساب کا ماہر ہوں اور کچھ اس میں جانتا ہوں، کہ موجب جمعیت خاطر باشد، جو کہ دل جمی کا سبب ہو، یعنی ایسی نوکری مل جائے جس سے میں مطمئن ہو جاؤں، میرے دل جمی کا سبب ہو۔ بقیت عمر از عہدہ شکر بیرون آمدن نہ توانم، پھر کہنے لگا اور پھر باقی عمر اس احسان کی شکر گزاری سے باہر نہیں آ سکوں گا۔ مراد یہ کہ میں ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا اور آپ کے اس شکر گزاری سے میں کبھی باہر نہیں آ سکوں گا۔ گفتم میں نے اسے کہا، عملے بادشاہ اے برادر دو طرف دارد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ مشورہ دیا، پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ اے بھائی، بادشاہ کی نوکری دو پہلو رکھتی ہے، بادشاہ کی نوکری دو پہلو رکھتی ہے۔ کون سے دو پہلو؟ امید نان و بیم جان، روٹی کی امید اور جان کا خطرہ۔ روٹی کی امید یعنی بادشاہوں کی ملازمت اختیار کرنا، یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہاں سے پیسہ کمائے گا اور خوب پیسہ کمائے گا، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو وہاں ایسا عمل کر دے اور تجھ سے ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ تیری جان ہی خطرے میں پڑ جائے۔ امید نان و بیم جان، یعنی روٹی کی امید اور جان کا خطرہ، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہو سکتی ہے۔ ورائے خرد مندہ باشد بدی امید درا بیم افتادن،
اور اس امید پر ایسے خطرے میں پڑنا عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہے۔ یعنی عقل مندوں کا قول یہ ہے کہ جہاں ایسا خطرہ ہو تو ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے اور ایسے خطرے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ورائے خرد مندہ باشد بدی امید درا بیم افتادن، اور عقل مندوں کی رائے کے مطابق ایسے خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے، عقل مندوں کی رائے کے یہ خلاف ہے۔ آگے کتا لکھتے ہیں، کس میں آیت بخانہ درویش، کوئی بھی فقیر کے گھر آ کر نہیں کہتا، کس نے آیت کوئی بھی نہیں آتا بخانہ درویش کسی فقیر درویش کے گھر میں اور یہ آ کے نہیں کہتا، کیا نہیں کہتا کہ خراج زمین و باغ دے، کہ ہمیں زمین اور باغ کا ٹیکس دے۔ یعنی کسی فقیر سے، کسی درویش سے، کسی محتاج سے، کسی غریب سے کوئی بھی بادشاہ کا ملازم آ کے یہ نہیں کہتا کہ زمین اور باغ کا ٹیکس دے، کیونکہ وہ زمین کا مالک ہی نہیں، وہ باغ کا مالک ہی نہیں، وہ خود فقیر ہے، وہ خود محتاج ہے۔ مراد یہ کہ فقیر اور محتاج سے کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کرتا، کم از کم وہ اس مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، یا بتشویش و غصہ راضی شو، یا جگر بند پیش زاغ بنے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یا تو تکلیف اور رنج پر راضی ہو جا، یا تو تکلیف اور رنج پر راضی ہو جا، یا جگر بند پیش زاغ بنے، یا پھر کوے کے سامنے کلیجی رکھ دے، یا پھر کوے کے سامنے کلیجی رکھ دے۔ تو مراد یہ ہے کہ یا تو قید خانے کی مشقت کے لیے تیار ہو جا، یا اپنے کسی قریبی عزیز کو ہمارے یعنی سپاہیوں کے پاس ٹیکس کے عوض گروی رکھ دے۔ یعنی فقیر اور محتاج کو آ کر ایسا کوئی بھی نہیں کہتا کہ یا تو قید خانہ برداشت کر، قید خانے کی مشقت برداشت کر، یا اپنے کسی عزیز قریبی کو بطور ٹیکس کے عوض گروی رکھ دے۔ تو ایسا آ کے کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو پہلے وقتوں میں جب کوئی ٹیکس ادا نہیں کر سکتا تھا تو اس کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی تھی، یا وہ خود قید کی مشقت برداشت کرتا تھا یا اپنے کسی قریبی کو بطور ضمانت قید رکھتا تھا کہ جب تک وہ اس ٹیکس کو ادا نہ کر دیتا اس وقت تک اس کی قید ختم نہ ہوتی، جب تک وہ ٹیکس ادا نہ کرتا تو اس کی قید ختم نہ ہوتی۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں، گفت این موافق کے حال من نہ گفتی۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ وہ میرا دوست وہ کہنے لگا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ بات میری حالت کے موافق نہیں کی، جس طرح کہ میرے حالات چل رہے ہیں اس کے موافق آپ نے یہ بات نہیں کی۔ وہ جواب سوال من نیا وردی، اور آپ نے میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ نہ شنیدائی ہر کے خیانت ورزد دستش از جبانت بلرزد۔ وہ کہنے لگا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جو شخص خیانت اختیار کرتا ہے اس کا ہاتھ بزدلی کی وجہ سے کانپتا ہے، جو شخص خیانت کا اختیار کرتا ہے تو اس کا ہاتھ بزدلی کی وجہ سے لرزتا ہے، کانپتا ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، راستی موجب رضائے خدا است کس ندیدم کے گم شد از راہ راست۔ آپ لکھتے ہیں کہ سچائی اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، سچائی اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو سیدھے راستے سے بٹکا ہو، یعنی جو صراط مستقیم پر ہو اور صراط مستقیم پر چلتا جا رہا ہو اور وہ صراط مستقیم سے بٹک جائے، یعنی ایک ہی راستہ ہو اسی راستے پر، یعنی سیدھے راستے پر وہ چل رہا ہو اور وہ سیدھے راستے سے بٹک جائے، میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ حکما گوین کہ چہار کس از چہار کس بجا برنجد۔ آپ لکھتے ہیں کہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ چار لوگوں سے دل و جان سے ڈرتے ہیں، چار لوگوں سے دل و جان سے ڈرتے ہیں۔ وہ کون سے چار لوگ ہیں؟ آگے لکھتے ہیں، حرامی از سلطان، ڈاکو سلطان سے ڈرتا ہے۔ حرامی یعنی حرام کام کرنے والا، حرام کام کرنے والا مراد ڈاکو بادشاہ سے ڈرتا ہے۔ وزدزد از پاسباں، اور چور چوکیدار سے ڈرتا ہے، چور چوکیدار سے ڈرتا ہے۔ وفاسق از غماز، اور فاسق چغل خور سے، غماز کا معنی اشارہ کرنے والا یعنی چغل خور، اور فاسق چغل خور سے ڈرتا ہے۔
یعنی فاسق یہ ڈرتا ہے چونکہ یہ چغل خور ہے تو یہ لوگوں تک میری بات کو پہنچا دے گا اور میرے فسق کو ظاہر کر دے گا، تو فاسق چغل خور سے ڈرتا ہے۔ واروسپی از محتسب، اور بدکار عورت سزا دینے والے پولیس افسر سے، کوتوال سے ڈرتی ہے۔ بدکار عورت روسپی یعنی بدکار عورت، کوتوال سے یعنی سزا دینے والے افسر سے ڈرتی ہے۔ آرا کے حساب پاکست از محاسبہ چے باک، وہ شخص کے جس کا حساب پاک و صاف ہے اسے محاسبے کا کیا ڈر، یعنی جو خود صاف باطن کا مالک ہے، پاک صاف اور ستھرا اور اجلا اس کا باطن ہے، اور ان خرافات سے وہ بچا ہوا ہے تو پھر اسے محاسبے کا کیا ڈر ہے۔ آگے شیخ سعدی کتاب لکھتے ہیں، مکن فراغ روے در عمل اگر خواہی، کام میں حد سے تجاوز نہ کر اگر تو چاہتا ہے کہ روزے رفع تو باشد مجال دشمن تنگ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری پیشی کے دن دشمن کا موقع تنگ ہو تو اس لیے تو کام میں حد سے تجاوز نہ کر۔ آگے لکھتے ہیں، تو پاک باش برادر مدار از کس پاک، اے بھائی تو پاک رہ اور کسی سے خوف نہ رکھ، تو پاک رہ اور کسی سے خوف نہ رکھ۔ زنند جامع ناپاک گازراں بر سنگ، اس لیے کہ ناپاک کپڑوں کو ہی دھوبی پتھر پر مارتا ہے۔ ناپاک کپڑوں کو ہی یعنی ان کو پاک کرنے کے لیے ہی دھوبی ناپاک کپڑوں کو ہی پتھر پر مارتا ہے اور اچھے طریقے سے ان کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اگر شیخ سعدی لکھتے ہیں، گفتم میں نے کہا حکایت رباہ مناسب حال تست، کہ ایک لومڑی کا قصہ تیرے حال کے مناسب ہے، ایک لومڑی کا قصہ تیرے حال کے مناسب ہے۔ وہ کیا قصہ ہے؟ وہ شیخ سعدی آگے سناتے ہیں کہ دی دندش گریزاں و بخیشتن افتادن و خیزاں، کہ جس کو لوگوں نے بھاگتے ہوئے، گرتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے دیکھا، یعنی ایک لومڑی بھاگتی چلی جا رہی تھی، کبھی گرتی تھی پھر اٹھتی تھی، سنبھلتی تھی پھر گر جاتی پھر اٹھتی اور بھاگ رہی تھی مسلسل۔ لومڑی کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور گرتے اور اٹھتے ہوئے دیکھا۔ کسے گفتش، کسی نے اس سے کہا، چے آفتست، تجھے کیا مصیبت بنی ہے؟ لومڑی سے کہا کہ تجھے کیا مصیبت آن پہنچی؟ کہ موجب مخافتست، کہ جو تیرے خوف اور ڈر کا سبب ہے، یعنی تیرے خوف اور ڈر کا سبب کیا ہے؟ لوگوں نے اس سے پوچھا، گفتہ اس نے کہا، شنیدم کے شیر را بسخرا بھی گیرن، میں نے سنا ہے کہ شیر کو بگار میں پکڑ رہے ہیں، شیر کو بگار میں پکڑ رہے ہیں۔ گفت، تو اس نے کہا، اے صفیہ تورا چے مناسبت است و او را تو چے مشابہت، اس نے کہا، اے بے وقوف لومڑی، تجھے شیر سے کیا نسبت اور اس کی تجھ سے کیا مشابہت؟ یعنی شیر کو پکڑ رہے ہیں، تو کیوں بھاگی چلی جا رہی ہے اور تو کیوں خوف زدہ ہے اور تو کیوں ڈر رہی ہے؟ تجھے اس سے کیا مناسبت یا اس کو تیرے ساتھ کیا مشابہت؟ تو کیوں بھاگ رہی ہے اور گھبرا رہی ہے اور ڈر رہی ہے؟ گفت، اس نے کہا، خاموش، چپ ہو جا۔ لومڑی کہنے لگی، خاموش، چپ ہو جا، اگر حسوداں بغرض گویند کہ ای ہم بچہ شیر است، وہ لومڑی کہنے لگی کہ اگر حاسد لوگ دشمنی میں یہ کہہ دے کہ یہ بھی شیر کا بچہ ہے، حاسد لوگ اگر یہ کہہ دے، یعنی لومڑی اپنے متعلق کہتی ہے کہ حاسد لوگ میرے متعلق اگر یہ کہہ دے کہ یہ بھی شیر کا بچہ ہے، و گرفتار آیم، اور میں پکڑی جاؤں، کرا غم تخلیص من دارد، تو مجھے چھڑانے کا کسے غم ہوگا، مجھے چھڑانے کا پھر کسے غم ہوگا، کہ تفتیش حال من کند، اور کون میرے حال کی چھان بین کرے گا؟ یعنی میں ایسے فضول میں پکڑی جاؤں گی اور کوئی بھی میرے حال کی چھان بین نہیں کرے گا۔ وتا تریاک از عراق آوردہ شود، اور جب تک عراق سے تریاک لایا جائے گا، مار گزیدہ مردہ شود، تو اس وقت تک سانپ کا ڈسا ہوا مر جائے گا۔ مراد یہ کہ جب تک میری چھان بین ہوگی اور علم ہوگا کہ یہ شیر کا بچہ نہیں بلکہ یہ لومڑی ہے، تو اس وقت تک تو میرا حال برا ہو چکا ہوگا، یا ممکن ہے اس وقت تک میں مر چکی ہوں، میں اپنی زندگی ختم کر چکی ہوں۔
تو یہ ہے جملہ، تا تریاک از عراق اوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود، تو جب تک عراق سے تریاک لایا جائے گا اس وقت تک سانپ کا ڈسا ہوا مر جائے گا۔ تو راہ ہم چنی فضل است، بے شک تجھ میں بزرگی ہے۔ شیخ سعدی اس کو سمجھاتے ہیں کہ اگرچہ تیرے اندر بزرگی ہے، تیرا باطن صاف ستھرا اور اجلا ہے، اور تو اچھے طریقے سے اور خلوص نیت سے کام کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی تو راہ ہم چنی فضل است، بے شک تجھ میں بزرگی ہے، و دیانت اور دیانت داری ہے، و تقوی اور پرہیزگاری ہے، و امانت اور امانت داری ہے۔ اگرچہ تیرے اندر یہ تمام صفات موجود ہیں، ولیکن متعنتا در کمینند، لیکن نکتہ چی گات میں ہے، لیکن نکتہ چی نہیں کرنے والے گات لگائے ہوئے ہیں، و مدعیان گوشہ نشی، اور مخالفین کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آنچے سیرت تست بخلاف آن تقریر کنند، جو تیری اچھی عادت ہے اگر کوئی دشمن اس کے خلاف بیان کر دے، و مارز خطاب بادشاہ آئی، اور تو بادشاہ کے عتاب کے سامنے آ جائے، یعنی تیری اچھی جو عادت ہے اگر کوئی اس کے برخلاف بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے سامنے بیان کر دے، اور بادشاہ تجھے اپنے سامنے حاضر کر دے، درا حال کرام جال مقالت باشد، تو ایسی حالت میں کسے بات کرنے کی طاقت ہوگی؟ بادشاہ کے سامنے ایسی حالت میں، ایسے وقت میں کسے مجال ہوگی، کسے طاقت ہوگی کہ وہ بادشاہ کے سامنے گفتگو کرے؟ پس مصلحت بینم، پس میں اسی میں بلائی دیکھتا ہوں، اسی میں بہتری دیکھتا ہوں کہ ملک قناعت را حراست کنی و ترک ریاست کوئی، کہ تو قناعت کے ملک کی حفاظت کرے، اسی کی پاسداری کرے، و ترک ریاست گوئی، اور سرداری کے ارادے کو ترک کر دے، یعنی بادشاہ کے دربار میں جا کے کام کر کے ترقی کرنے کے ارادے کو تو ترک کر دے، یعنی ترک ریاست گوئی اور سرداری کے ارادے کو ترک کر دے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، بدریا در منافع بے شمار است، اگر خواہی سلامت بر کنار است، دریا میں اگرچہ بے شمار فوائد ہیں، اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو وہ کنارے پر ہے۔ اگرچہ دریا میں، سمندر میں بے شمار فوائد ہیں، اور بے شمار اور بے حساب اور ان گنت اس میں خزانہ ہے، لیکن اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو سلامتی کنارے پر ہے۔ سلامتی کنارے پر ہے مراد یہ کہ پھر تو سمندر میں نہ کود، اس دریا میں نہ جا۔ رفیق چوں ای سخن بو شنید باہم برآمد، شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ جب میرے دوست نے میری ان باتوں کو سنا، میری اس گفتگو کو سنا تو ناراض ہو گیا، واروی از حکایت من درہم کشیر، اور اس نے میری باتوں سے منہ پھیر لیا، اس نے میری باتوں سے چہرہ پھیر لیا، وہ سخن ہائے رنجش آمیز گفتن گرفت، اور اس نے رنجش آمیز یعنی سخت باتیں کہنا شروع کر دی، مجھے سخت باتیں کرنا شروع کر دی، کہ ایچے عقل و کفایت است و فہم و درایت، کہ یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سی ذہانت ہے، یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے کہ کول حکما درست آمد، اور کہنے لگا کہ عقل مندوں کی بات درست ثابت ہوئی۔ کیا کون سی بات؟ کہ گفتہ اند دوستہ در زندہ بکار آیند، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دوست وہ ہیں جو قید خانے میں کام آئے، مراد یہ کہ مشکل وقت میں کام آئے، دوست وہ ہیں کہ جو مشکل وقت میں کام آئے، کہ بر سفرائے ہما دشمنا دوست نمائند، کیونکہ دسترخوان پر تو سب دشمن بھی دوست ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ دسترخوان پر تو تمام دشمن بھی دوست ہی نظر آتے ہیں۔ آگے شیخ سعدی کتاب لکھتے ہیں کہ دوست مشمار آنکھ کے در نعمت زرد، ایسے شخص کو دوست شمار نہ کر جو کہ عیش کے وقت یعنی عیش کے زمانے میں، خوشحالی کے وقت میں لاف یاری و برادر خواندگی، دوستی اور بھائی چارے کی بڑھ کے مارے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست شمار نہ کر جو خوشی کے وقت میں، خوشی اور راحت کے زمانے میں دوستی اور بھائی چارے کی بڑھ کے مارے۔ دوست آن دانم کے گیرد دست دوست،
میں اس کو دوست سمجھتا ہوں جو دوست کی مدد کرے، میں اس کو دوست سمجھتا ہوں جو دوست کی مدد کرے، در پریشان حالی و در ماندگی، اس کی پریشانی اور خستہ حالی کے وقت، جس وقت وہ پریشان ہو، خستہ حال ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، تو اس وقت اس کی مدد کی جائے تو میں اس کو دوست سمجھتا ہوں۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں دیدم کے متغیر بشود، میں نے دیکھا کہ وہ بگڑ رہا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ بگڑ رہا ہے، وہ نصیحت من باغرض می شنود، اور میری نصیحت کو خود غرضانہ سمجھ کر سن رہا ہے، میری نصیحت کو دل و جان سے نہیں سن رہا بلکہ خود غرضانہ طور پر سن رہا ہے۔ نزدیک کے صاحب دیوان رفتم، میں کچہری کے افسر کے پاس چلا گیا، میں کچہری کے افسر کے پاس چلا گیا، بس سابقہ معرفتے کے درمیان معبود، اور میں نے اپنی پرانی جان پہچان کی بنا پر صورت حالش بگفتم، اس کی صورت حال سے اس کو آگاہ کیا، اور میں نے اس دوست کی اس حالت کو بیان کر دیا، وعلیت اور اس کی قابلیت و استحقاقش بیان کردم، اور اس کے مطلوبہ حق کو بیان کیا کہ اس کے اندر یہ قابلیت ہے، یہ صلاحیت ہے اور یہ چاہتا ہے، تو میری کوئی ہیلپ کر، میری کوئی مدد کر اور اس کو کوئی نوکری دے دے۔ تابکار مختصرش نصب کردن، یہاں تک کہ انہوں نے اسے ایک معمولی کام پر لگا لیا۔ اس دوست نے، اس جاننے والے نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اس نے میرے اس دوست کو ایک معمولی کام پر لگا لیا۔ چندے بری برآمد لطف طبیعتش را بدیدند، ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انہوں نے اس کی طبیعت کی پاکیزگی دیکھ لی کہ یہ تو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کام کرنے والا ہے اور دل و جان سے کام کرنے والا ہے، اس کی نیک نیتی کو، اس کی طبیعت کی پاکیزگی کو دیکھ لیا۔ لطف طبیعتش، اس کی طبیعت کی پاکیزگی کو بدیدند، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ خلوص نیت سے کام کرنے والا ہے۔ وہ حسن تدبیرش را بے پسندیدند، اور اس کی حسن تدبیر کو پسند کر لیا، اور اس کی حسن تدبیر کو پسند کیا۔ ازا درگزشت و بمرتبہ بالا تر ازا متمکن شد، اس کا کام اس سے بڑھ گیا اور وہ اس عہدے سے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ہم چنا نجم سعادتش در ترقی بود، اسی طرح اس کی نیک بختی کا ستارہ ترقی پر تھا۔ تابعوج ارادت در رسید، یہاں تک کہ ارادت مندی کی بلندی تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ ارادت مندی کی بلندی تک پہنچ گیا۔ و مقرب حضرت سلطان و معتمد علیہ گشت، اور وہ شاہی دربار کا مقرب اور قابل اعتماد بندہ بن گیا، شاہی دربار میں نہایت اسے پذیرائی حاصل ہوئی اور وہ بادشاہ کا مقرب اور نہایت قابل اعتماد بندہ وہ بن گیا۔ بر سلامت حالت شادمانی کردم و گفتم، اس کی حالت کی سلامتی پر میں خوش ہوا اور میں نے کہا، ذکار بستہ بھی اندیش و دل شکستہ مدار، کہ ناکامی کی فکر نہ کر اور دل نہ توڑ، کہ آب چشمہ حیواں درون تاریک است، کیونکہ آب حیات کا چشمہ تاریکی میں ہے۔ آب حیات کا چشمہ یعنی حیات کے چشمے کا پانی تاریکی میں ہے۔ آگے لکھتے ہیں الا لا یجعلن اخول بلیہ، مصیبت زدہ ہرگز نہ بلبلائے، فللرحمن الطاف خفیہ، اس لیے کہ اللہ کی مہربانیاں پوشیدہ ہیں۔ آگے لکھتے ہیں منشی تش از گردش ایام کے صبر، آپ لکھتے ہیں کہ زمانے کی گردش سے منہ بگاڑ کر نہ بیٹھ جا، زمانے کی گردش سے یعنی حالات بدلتے رہتے ہیں تو حالات کی تبدیلی سے، زمانے کی گردش سے منہ بگاڑ کے نہ بیٹھ جا، کیونکہ صبر تلخ است و لیکن بر شیری دارد، کیونکہ صبر اگرچہ تلخ ہے، کڑوا ہے، لیکن اس کا پھل میٹھا ہے، اس کا پھل میٹھا ہے۔ آگے لکھتے ہیں درا قربت مرابہ طائفہ یارہ اتفاق سیر افتاد، اسی قریبی زمانے میں مجھے دوستوں کی جماعت کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا، یعنی میں سفر حج کے لیے چلا گیا، حج کرنے،
اور کئی ماہ کے بعد پھر میں وہاں سے واپس لوٹا۔ چوں از زیارت مکہ باز آمدم، جب میں مکہ مکرمہ کی زیارت سے واپس آیا، یک دو منزلم استقبال کرد، تو ایک دو جگہ پر میرے اسی دوست نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ ظاہر حالش را دیدم، میں نے اس کے ظاہری حال کو دیکھا، پریشان و در حیت درویشاں، کہ وہ پریشان حال اور فقیروں کے حلیے میں ہے۔ میں نے اس کی ظاہری حالت کو دیکھا کہ وہ پریشان حال ہے اور فقیروں کے حلیے میں ہے۔ گفتم، میں نے اسے کہا، چے حالست، یہ کیا حالت ہے؟ گفت، چنا کہ تو گفتی، وہ کہنے لگا کہ جیسا کہ آپ جناب نے فرمایا تھا، طائفہ حسد بردن و بخیانتم منصوب کردن، کہ میرے ایک گروہ نے مجھ سے حسد کیا، اور مجھ پر خیانت کا الزام لگا دیا کہ اس بندے نے خیانت کی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک گروہ مجھ سے حسد کرنے لگا، میری ترقی کو دیکھ کر، میرے عروج کو دیکھ کر، اور میں چونکہ بادشاہ کا مقرب بن چکا تھا اور قابل اعتماد بندہ بن چکا تھا، تو ایک گروہ مجھ سے حسد کرنے لگا، تو انہوں نے ہی حسد کی بنا پر میرے اوپر خیانت کا الزام لگا دیا۔ وہ ملک دامہ ملکہ در کشف حقیقت استفساء نفرمود، اور بادشاہ سلامت نے اس کی حقیقت جاننے کے لیے پوری تحقیق بھی نہ کی، اس کی حقیقت کو نہ جانا اور تحقیق نہ کی۔ و یاران قدیم، اور میرے پرانے دوست، و دوستان حمیم، اور جگری یار، از کلمہ حق خاموش شدند، سچی بات کہنے سے خاموش رہے، یعنی میرے حق میں کسی نے بھی بات نہ کی، بادشاہ نے مجھے سزا دے دی۔ و صحبت دری فراموش کردند، اور پرانی دوستی کو وہ میرے دوست بلا بیٹھے۔ نہ بینی کے پیش خدا بند جا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ صاحب مرتبہ کے سامنے ستائش کناں دست بر نہند، کہ لوگ تعریف کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اگر روزگارش در عارض ز پائے، اگر زمانہ اس کو گرا دیتا ہے تو ہما عالمش پائے بر سر نہند، تو تمام دنیا اس کے سر پر پاؤں رکھ دیتی ہے۔ مراد یہ کہ اگر کسی بندے کو زمانہ گرا دیتا ہے تو تمام عالم یعنی تمام دنیا کے لوگ پھر اس کے سر پر پاؤں رکھ کے یعنی کچل کے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ فی الجملہ با انواع عقوبت گرفتار شدم، بیان کرنے لگا اپنی حالت کہ خلاصہ یہ ہے کہ میں طرح طرح کی سزاؤں میں گرفتار ہوا، تا دری ہفتہ کے مجدہ سلامت حجاج برسید، یہاں تک کہ اسی ہفتے جب حاجیوں کی خیریت کی خوشخبری پہنچی کہ یہاں سے جو قافلہ حج کے لیے گیا تھا وہ بالکل سلامتی سے اور خیر خیریت سے واپس پہنچ چکا ہے، تو اس خوشی کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ از بندے گرانم خلاص کرد، تو مجھے باری بیڑیوں سے آزاد کیا، و ملک مرسم خاص، اور میری جائیداد ضبط کر لی جبکہ مجھے آزاد کر دیا۔ گفتم، میں نے کہا، درا نوبت اشارت من قبولت نے آمد۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے پھر اسے کہا کہ اس وقت تو نے میرا مشورہ قبول نہ کیا، کہ گفتم کہ میں نے کہا تھا کہ عملے پادشاہاں چو سفر دریا است، کہ بادشاہوں کی نوکری یہ دریائی سفر کی طرح ہے۔ بادشاہوں کی نوکری، ان کی ملازمت اختیار کرنا، ان کے دربار میں رہنا، ان سے وزارت لینا، یہ دریائی سفر کی طرح ہے، خطرناک و سود مند، خطرناک بھی اور مفید بھی، یعنی اس میں خطرہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ و گنج برگیری یا تلسم بے میری، یا تو خزانہ حاصل کر لے گا یا پھر بور میں پھنس کر مر جائے گا، یعنی دریا میں یا تو خزانہ حاصل کر لے گا، ہیرے حاصل کر لے گا، خزانہ حاصل کر لے گا، یا تلسم بے میری، یا پھر تو بور میں پھنس کے مر جائے گا اور اپنی جان سے جائے گا۔ آگے شیخ سعدی کتاب لکھتے ہیں، نہ دنستی کے بینی بند بر پائے، چو در گوشت نے آید پند مردم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ تو یہ نہ سمجھا کہ تو اپنے پیر میں بیڑی پڑی دیکھے گا،
اگر تیرے کان میں لوگوں کی نصیحت نہیں پڑتی تو یہ نہیں سمجھتا کہ تو اپنے پیروں میں یعنی اپنے آپ کو گرفتار اور قید و بند میں دیکھے گا۔ اگر تو لوگوں کی نصیحت کو نہیں سنتا یعنی کہ تو لوگوں کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ گوشت گوشت کہتے ہیں کان کو، اور تا اس میں ضمیر خطاب ہے، چون در گوشت یعنی تیرے کان میں، کہ اگر تیرے کان میں نہایت پند مردم لوگوں کی پند نہ آئے یعنی نصیحت نہ آئے، مراد یہ کہ اگر تو لوگوں کی نصیحت کو قبول نہ کرے تو پھر اپنے آپ کو قید و بند میں گرفتار دیکھے گا اور بیڑیوں میں مقید دیکھے گا۔ آگے لکھتے ہیں دیگر را گر نداری طاقت نیش، اگر تجھ میں دوبارہ ڈنگ کھانے کی طاقت نہیں ہے، مکن انگشت در سوراخ قدم، تو بچھو کے سوراخ میں انگلی نہ ڈال۔ تو یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ سمجھایا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری جان کو سلامت رکھا ہے، اور ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے کہ اب بھی تو سمجھ جائے اگر تیرے اندر دوبارہ ڈنگ کھانے کی طاقت نہیں تو بچھو کے سوراخ میں انگلی کبھی نہ ڈالنا۔ مراد یہ کہ اب کبھی بھی بادشاہ کی نوکری اس کی ملازمت اختیار نہ کرنا۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے اس عقائد کا کہ کبھی بھی ہر بادشاہوں کی نوکری سے اجتناب کرنا چاہیے، بادشاہ کی ملازمت سے اجتناب کرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی نوکری سے، ان کی قربت سے، ان کی نزدیکی سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، تاکہ تم امان پا سکو، کیونکہ بادشاہوں کی نوکری، بادشاہوں کی ملازمت یہ دریائی سفر کی مانند ہے کہ اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور نقصان کے بھی بے شمار خطرات موجود رہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کی یہ حکایت آپ نے سماعت کی ہوگی، سمجھی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔